اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے بعد آپ سب نے یہ ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ دولت، رزق، لمبی عمر، ہر مقصد میں کامیابی، ہر حاجت پوری، اولاد فرما بردار، عزت، اس ایک عمل سے انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت بھی ہے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے ایک آیت کو پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اسے مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے سے دولت، رزق، لمبی عمر، ہر مقصد میں کامیابی، ہر حاجت پوری، اولاد فرما بردار، سب کچھ ایک اس عمل سے اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی تمام نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں صدق دل سے الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز، قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی ناظرین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو پڑھنے کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد اللہ کے فضل و کرم سے سب دور ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، غربت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے، اور یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند،
جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب سے دوچار کیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کچھ ضروری کام ہیں جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر بھی ننگا ہوتا ہے، اور یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی ہمارے گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں اور پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں، اس آیت کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، دولت،
رزق، لمبی عمر، ہر مقصد میں کامیابی، ہر حاجت پوری، اولاد فرما بردار، عزت، اس ایک عمل سے سب کچھ ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام شان اور عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جبکہ باقی سب صفاتی ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی عبادت اور معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاص طور پر ایک حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا ہے۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات منبع اور کمالات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس بھی نام سے پکارو، سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت اور جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کی تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اس کی جنس کا کوئی اور، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو یا وزیر و مشیر کی اسے حاجت ہو، بلکہ تمام چیزوں کا خالق مالک صرف وہی ہے، سب کا مدبر مقدر وہی ہے، اسی کی مشیت تمام مخلوق پر چلتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کسی سے بھائی بندی ہے اور نہ وہ کسی کی مدد کا طالب ہے، تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتا رہے، اور مشرکین جو تہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتا رہے۔ تو ناظرین، اب جان لیجئے کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ لہٰذا کوشش یہی کیجیے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں انشاءاللہ روزگار کے لیے بہترین اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ یا لطیف کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں ہے، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی سوچیے کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح یا لطیفو کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں، اور اس کی لطافت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا رزاقو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن یا لطیفو کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یا لطیفو اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب نرم ہے، اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نرم ہے اور وہ نرم کو وہ دیتا ہے جو سخت کو نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ حدیث دوسروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہمیں اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تحریک اور توانائی کا ذریعہ ہے۔ تو محترم ناظرین، بہت ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ ان دونوں ناموں کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام پاک کی یہ بہت ہی پیاری آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طریقے سے آپ کے رزق، مال و دولت میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے یہ آیت 100 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانوں پر توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے، اور آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ناظرین، آخر میں جتنی مرتبہ ہو سکے استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، جتنا اور جون سا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مبارک ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یا اس کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔